آج کی ویڈیو میں ہم ان قضا نمازوں پر بات کریں گے جو مسلمانوں سے اکثر مختلف وجوہات کی وجہ سے رہ جاتی ہیں اور بعد میں انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ انہیں صحیح طریقے سے کیسے ادا کریں۔ بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ان کو کب انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قضا نماز پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ سکھائیں گے۔ ہم نیت کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ قضا نماز دن کے کس وقت پڑھنا جائز ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ان اہم معلومات کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اپنی قضا شدہ نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے لیے نماز اللہ کا وہ عظیم ترین حکم ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان براہ راست فرض کیا گیا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر عمر میں، ہر جگہ بندے پر قائم رہتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کی اہمیت قرآن پاک میں بار بار بیان ہوئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر ایک وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک فرض ہے۔ اسے چھوڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے حکم کی سری نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے باوجود نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے اسے برباد کر دیا۔ نماز کی اس سے بڑی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال میں سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز صحیح ہوگی تو باقی تمام اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہوگی تو باقی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے نماز مسلمان کا اولین فرض ہے۔ اگر اہل ایمان سست ہو جائیں یا اس عبادت کو چھوڑ دیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ آدمی اور کافر میں فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ترک کرنے سے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور دل سخت اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب کسی کی نماز چھوٹ جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، ندامت کا اظہار کرے اور باقی نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں اگر ہماری نماز چھوٹ جائے تو ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے، ہمیں ان کی نیت کیسے کرنی چاہیے، ہمیں کب ادا کرنی چاہیے، کتنی نمازیں ضروری ہیں، اگر ہم نے سالوں سے نماز نہیں پڑھی تو کیا ان سب کی قضا ضروری ہے؟ یاد رہے اس معاملے میں شریعت نے بہت واضح اور سادہ حکم دیا ہے۔ قضا شدہ نماز کا کفارہ صرف قضا ادا کرنا ہے، نہ صدقہ کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ کوئی اور معاوضہ۔ بہترین فرض نماز کو پوری طرح ادا کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز بھول جائے یا چھوٹ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے فوراً پڑھ لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی سختی نہیں کی ہے بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ البتہ قضا نماز کو چھوڑنا جائز نہیں، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اب ہم اہم نقطے کی طرف آتے ہیں کہ قضا نماز کو صحیح طریقے سے کیسے ادا کیا جائے۔ قضا نماز کی نیت بہت آسان ہے۔ ضروری نہیں کہ الفاظ زبانی ادا کیے جائیں، دل میں نیت ہی کافی ہے۔ البتہ اگر کوئی اسے زبانی کہنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس نماز کو پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں جو کہ میرا فرض ہے۔ میں فرض قضا نماز کی 2 رکعتوں کی نیت کرتی ہوں، یعنی میں اس کو پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، پھر معمول کے مطابق نماز ادا کی جائے گی۔ اب ہم اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، قضا نماز کو صحیح طریقے سے کیسے ادا کیا جائے۔ قضا نماز کی نیت بہت آسان ہے، ایک لفظ بولنا ضروری نہیں، دلی نیت ہی کافی ہے۔ البتہ اگر کوئی اس کا اظہار زبانی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نیت یہ ہوگی میں اس نماز کو پڑھنے کا ارادہ کرتی ہوں جس کا ادا کرنا میرا فرض ہے۔ فرض قضا کی 2 رکعت فرض قضا یعنی میں نیت کرتی ہوں، اس کے بعد نماز معمول کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ وہی رکھتے ہیں، وہی سجدے، سب کچھ وہی ہے جو فرض نماز میں ہے۔ قضا نماز پڑھنے کی کیا شرائط ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں کہ قضا نماز دن یا رات میں کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے سوائے مخصوص اوقات کے۔ ایک طلوع آفتاب کے وقت ہے، دوسرا دوپہر کے وقت ہے جب سورج براہ راست اوپر ہوتا ہے، اور تیسرا غروب آفتاب کے چند لمحوں بعد ہوتا ہے۔
ان 3 اوقات کے بعد قضا نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، چاہے وہ فجر کے بعد ہو، ظہر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، رات کو سونے سے پہلے یا جب آپ بیدار ہوں۔ بس اپنے دل میں نیت، خواہش اور اللہ کا خوف رکھیں۔ اب سب سے اہم بات کی طرف آتے ہیں، وہ لوگ جن کی بہت زیادہ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، جو برسوں سے چھوڑ رہے ہیں، یا جنہیں یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کتنی نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ قضا عمری کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ لوگ اکثر فکر کرتے ہیں کہ وہ اتنی نمازیں کیسے پوری کریں گے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دین میں کبھی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے قضا عمری کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی قضا کو اپنی پانچوں نمازوں میں شامل کر لیں۔ یعنی فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھیں کہ یہ قضا فجر ہے۔ اس طرح ظہر کی قضا ظہر کے ساتھ، عصر کی قضا عصر کے ساتھ، مغرب کی قضا مغرب کے ساتھ اور عشاء کی قضا کو عشاء کے ساتھ شامل کریں۔ یہ بہت آسان اور عملی طریقہ ہے، اس سے پانچوں نمازوں کی قضا پوری ہو جاتی ہے اور آپ اپنی باقی نمازوں کا ایک بڑا حصہ صرف چند مہینوں میں آسانی سے مکمل کر لیں گے۔ ہم اگر کوئی پانچوں نمازوں کی قضا کو شامل نہیں کر سکتا، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا بہت زیادہ مصروف ہیں، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دن میں کچھ وقت نکالیں، جیسے صبح 9 سے 10 یا 10 سے 11 یا دوپہر یا شام یا رات۔ جب بھی آپ کو 1 یا 2 گھنٹے ملیں تو صرف قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور نیت کریں، میں ان تمام نمازوں میں سے پہلی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں جو میرے سر پر ہے۔ فجر کی نماز، پھر 2 رکعت فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد دوبارہ نیت کریں، میں نماز فجر سے سب سے پہلے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں جو میرے سر پر ہیں، پھر 2 رکعت فرض نماز پڑھیں۔ اس طرح آدمی کو چاہیے کہ فجر کی تمام قضا نمازیں تسلسل کے ساتھ پڑھتا رہے۔ اگر کسی کے پاس فجر کی 400 نمازیں باقی ہیں یا 2 یا 5 سال کی ہیں تو وہ روزانہ 2 4 بار پڑھ کر چند مہینوں میں آسانی سے پوری کر سکتا ہے۔ جب اس حساب سے فجر کی تمام نمازیں پوری ہو جائیں تو ظہر کی نماز اسی طریقے سے شروع کریں۔ 4 رکعت فرض ادا کریں، بار بار نیت کریں، جلد ہی نماز ظہر پوری ہو جائے گی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ اس طریقہ کار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر بار حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ نیت کرنی کہ پہلے قضا نماز پڑھ رہا ہے، جیسے کوئی نماز پڑھتا رہے گا تمام نمازیں پوری ہو جائیں گی، اللہ آسانی دے گا اور دل ہلکا ہو جائے گا۔ آخر میں ویڈیو کے آخر میں ایک اہم نقطہ ضرور شامل کریں گے، قضا عمری کی نماز ادا کرنا بہت آسان ہے اگر کوئی خلوص سے نیت کرے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کی قضا بھی قضا کے ساتھ ادا کی جائے، یا جب بھی فارغ وقت ہو تو 2 4 قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ نیت ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ پہلی قضا نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح انسان اپنی پوری زندگی کی بقیہ نمازیں چند دنوں یا مہینوں میں پوری کر سکتا ہے۔ اللہ نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے اور جس کے دل میں سچی خواہش ہوتی ہے اس کے لیے وہ دعا کا راستہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ تو آج ہی عہد کریں کہ توبہ کریں، اپنے دل کو نرم کریں، اپنی باقی نمازیں پوری کرنا کو شروع کریں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو قبر کی تاریکی کو دور کرے گا اور سفر آخرت کو آسان کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔